اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. معزز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں اسلام کے. ان 5 ستونوں میں ایک ستون روزہ بھی ہے. پہلا ستون توحید، ایمان ہے. ایمان یعنی توحید اور رسالت اور اس کے مکمل تفصیلات، یعنی توحید و رسالت پر ایمان رکھنا، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم کرنے کے بعد اور ان کی تعلیمات اور احکامات کو مان لینے کے بعد جو دوسرا فرض ہم پر عائد ہے وہ نماز ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہے. اور پھر جو تیسرا فرض ہے وہ سال میں 1 مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کا مکمل روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. چوتھا فرض وہ صاحب استطاعت اور حیثیت والے مسلمان، خواہ وہ مرد ہیں یا عورت، جنہیں اللہ رب کریم نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے دائرے میں آتے ہیں، اور جن پر اللہ رب کریم نے دیے گئے مال پر سال میں 2.5% فرض کیا ہے. زکوٰۃ بھی سال میں صرف 1 بار فرض ہوتی ہے، وہ بھی ان لوگوں پر جو زکوٰۃ کے اصول پر ثابت ہوتے ہیں یا اترتے ہیں. 5واں اور آخری فرض حج ہے، حج بیت اللہ. ایسا مسلمان مرد ہے یا عورت کہ اللہ رب کریم نے انہیں اتنا مال دیا ہے کہ وہ بآسانی حرمین شریفین کی زیارت کر لے، بیت اللہ تک کا خرچہ ان کے پاس ہو کہ وہ جائیں اور آئیں، آنے جانے میں اور وہاں رہنے میں جو اخراجات ہو، اس سے گھر والوں پر کوئی مشقت پیش نہ آئے اور وہ آسانی سے کر لیں. یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 ستون ہیں اسلام کے. گویا کہ یہ ایسے ستون، ایسے ارکان ہیں جن پر ایمان لانا، جن کا دل کے اندر یقین رکھنا اور دل و جان سے تسلیم کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کسی نے انکار کیا تو وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. سستی الگ بات ہے. دیکھیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ ان کی سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، لیکن وہ نماز کا انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ ہاں پڑھیں گے انشاءاللہ، دعا کر دو، ہے نا. زکوٰۃ ہے، بہت سارے مالدار ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، وہ مانتے ہیں کہ مجھ پر فرض ہے، مجھے نکالنا چاہیے. بہت سارے لوگ نکالتے ہیں، لیکن نہ نکالنے والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے، میں تو زکوٰۃ کو مانتا نہیں، نعوذ باللہ. کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس بات کو نہیں کہہ سکتا. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ عمل کرنا چاہیے، تمام فرائض کو ماننا ضروری ہے اور عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر کوتاہی ہو جائے، جیسا کہ اکثر نماز میں کوتاہی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کوتاہی نماز میں ہوتی ہے، تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں، دل میں محسوس کریں، لیکن خدارہ زبان سے کبھی اس طرح کے الفاظ نہ نکالیں کہ نماز کیا ہو، نماز تو میں پڑھتا، یعنی یہ کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور جی نماز کوئی فرض ضروری تھوڑی ہے. العیاذ باللہ. اس طرح کے کلمات نہ نماز کے بارے میں، نہ روزوں کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں اور نہ حج کے بارے میں کبھی بھی زبان پر نہ لائیں.
خدا نخواستہ کبھی اگر ایسا ہو گیا اور زبان سے یہ باتیں نکل گئیں تو اللہ رب کریم سے توبہ اور استغفار کر کے کلمے کی تجدید کریں اور کلمہ پڑھے۔ مثلا یہ کبھی اللہ کے بارے میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم انسان اتنے جاہل اور گنوار ہیں کہ اللہ رب کریم کے اوپر بھی فکر چست کر دیتے اور بھپکی کس دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ کبھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی دکھ تکلیف کا معاملہ آ جائے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بتاؤ ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے یا نہیں؟ جی فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی، یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ رب کریم پر۔ اللہ رب کریم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو بڑا انصاف پرور ہے، وہ تو بندہ نواز ہے، وہ ہمیں تو ہر وقت معاف کرتا ہے، ہر وقت معاف کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ رب کریم کی شان میں، پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی کبھی کسی طرح کا کوئی نازیبہ کلمہ، کبھی کوئی ان کی شان میں گستاخی کا کلمہ ہو یا جملہ یا الفاظ یا ایک ادنا سے ادنا لفظ کا بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ پانچوں ارکان کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور کریں گے اور کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور اپنے اعمال اور اپنے افعال سے، جسم سے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اسی کا نام مومن ہے۔ ان عمل کے کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے اور مسلم کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا، ان پر بھی جو فرض کیا تھا اس کا مقصد بھی، اور تم پر جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد بھی تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تمہارے دلوں میں پرہیزگاری پیدا کرنا ہے، تمہیں اچھائی اور برائی میں تمہارے اندر تمیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، حرام اور حلال میں تمہارے اندر تمیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، خلش پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تم پر روزہ فرض کیا لعلکم تتقون۔ کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقوی۔ کیا ہے روزے کا مقصد؟ روزے کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے، روزے کا مقصد اللہ رب کریم کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے، اس کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے، اس کی خشیت دل میں پیدا کرنا ہے، اس کی ذات کا عظمت دل میں پیدا کرنا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ تقوی کا مقصد مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی داعیہ پیدا ہو گناہ کرنے کا، جذبہ پیدا ہو گناہ کرنے کا اور گناہ کا موقع بھی ہو اور ہم گناہ کے لیے تیار بھی ہوں، ایٹومیٹک ہمارا ایمان ہمیں اس گناہ سے روک دے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ فوراً ہم اللہ رب کریم سے یہ کہے، ہمارا دل یہ کہے اور ہم فوراً گناہوں سے رک جائیں، فوراً اسی وقت ہم گناہ سے رک جائیں۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اسی کا نام خشیت خداوندی ہے، اسے کہتے ہیں خشیت الہی۔ تو میرے بھائیوں روزہ عام طور سے جب روزہ بولا جاتا ہے، اکثریت آبادی جو روزہ رکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ صبح سے شام تک کچھ کھانا، کچھ پینا اور اپنی ازواج سے دور رہنا، اپنی شریک حیات سے دور رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یعنی وہ خواہشات کے پوری کرنے سے اور کھانے سے اور پینے سے، یعنی شکم اور شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ۔ یقیناً روزے کا عام مطلب تو یہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کو، صحابہ کرام کے روزے کو، تابعین کے روزوں کو، تبع تابعین کے روزوں کو، ائمہ مجتہدین کے روزوں کو سامنے رکھا اور جائزہ لیا، اور پھر روزے کے 3 حصے کیے، 3 قسمیں کی کہ روزہ 3 طرح کا ہے، یا یوں کہیے کہ روزے کے درجات 3 طرح کے ہیں۔ روزہ انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، روزے کی حالت میں بیوی سے الگ رہے، روزہ ہو گیا اس کا۔ لیکن روزے میں اعلیٰ، اوسط اور ادنا
درجے کا بھی معاملہ ہے. ہمیں وہ روزہ رکھنا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے انشاءاللہ. کون سا روزہ رکھنا ہے؟ سب سے اعلیٰ. تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے روزوں کے 3 درجات بتائے. پہلا درجہ خاص. پہلا درجہ کیا ہے؟ خاص. اور پھر ایک درجہ ہے خواص الخاص، اور ایک درجہ ہے عام. تو یہ 3 درجے ہیں روزے کے. ایک درجہ ہو گیا عام روزہ، ایک درجہ ہو گیا خاص روزہ، اور ایک درجہ ہو گیا خاص الخاص روزہ. انشاءاللہ دیکھو ہمیں بزرگوں نے الحمدللہ کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. ہمیں بھی سمجھنا ہے انشاءاللہ، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص روزہ، عام روزہ اور خواص الخاص روزہ. عام روزہ کیا ہے؟ عام روزہ وہ اکثر ہم لوگوں کا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو روک کر اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں. یہ روزہ ہے نا ہم سب لوگوں کا، یہ عام روزہ ہے، جسے آپ جنرل روزہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جنرل، عام. دوسرا روزہ ہے خاص. خاص روزہ. خاص روزہ کیا ہے؟ خاص روزہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کھانے سے اپنے آپ کو روکا، پینے سے اپنے آپ کو روکا، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، مطلب شکم کو اور شرمگاہ کو ہم نے روک لیا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 6 باتوں کا اہتمام اور کرنی. ان میں سے سب سے پہلا اہتمام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے آنکھوں کو روزہ رکھوانا. کہہ دو سبحان اللہ. آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ رکھوانا ہے. آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ غلط چیزوں کو دیکھنے، حرام چیزوں کو دیکھنے، ان چیزوں کو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے دیکھنے پر، ہم اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھیں. اور یاد رکھیں جب انسان غلط چیزیں دیکھتا ہے تو دل و دماغ میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ سے دوری پیدا ہوتی، دین سے دوری پیدا ہوتی، نیک اور اعمال صالحہ کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. کیا فرمایا؟ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا، بولیے، ایک تیر ہے. میرے بھائیوں، ملتا کچھ نہیں ہے، حاصل ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم خواہ مخواہ اپنی نگاہیں کسی بھی غیر محرم کو دیکھ کر سینکتے ہیں، چاہے وہ موبائل ہے، چاہے پریکٹیکلی سڑکوں پر چلتے ہوئے ہم نے اس جرم کو کیا. بتاؤ کچھ ملتا ہے نا گناہ بے لذت، ہے نا گناہ بے لذت. اب دیکھو ہماری نظریں کسی بھی بہن بیٹی کو دیکھ رہی ہیں، کاندھے پر فرشتے بیٹھے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. ہم جب یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کتنی اونچی حرکت کر رہا ہے، کتنی اونچی حرکت کر رہا ہے. ذرا بتانا ہم میں سے کوئی شریف آدمی، داڑھی والا آدمی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، حاجی، عالم، آپ کی نظر میں جو کریم لوگ ہیں وہ کہیں سڑک پر آپ کو دکھ جائیں اور خدا نخواستہ آپ انہیں دیکھ لیں کہ یہ کسی بہن بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ آپ دل میں گھن کرو گے نہیں کرو گے؟ نفرت آئے گی نہ آئے گی؟ یار ہم تو انہیں کتنا اچھا آدمی سمجھتے تھے. یا کوئی بزرگ آدمی جو 60 70 80 سال کا ہو رہا ہے اور وہ کسی بہن بیٹی پر نظر ڈال رہا ہے، تو ایک شرابی کبابی آدمی، بگڑا ہوا آدمی بھی جب اس کو دیکھے گا نا یہ حرکت کرتا ہوا، اس سے گھن کرے گا، نفرت کرے گا، اور دل میں اس کے لیے کراہیت پیدا ہوگی کہ کیسا گزرا گیا انسان ہے کہ عمر 80 90 سال کی ہو گئی، دیکھو بہن بیٹی کو کیسے جھانک رہا، کیسے تاڑ رہا ہے. نا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک پیاری حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھنا آپ کو نظریں بچا کر چلنے میں، نظروں کو سمیٹ کر رہنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نظروں کی حفاظت، بدنگاہی سے جس نے اپنے نظروں کی حفاظت کی، جس شخص نے اپنے نظروں کی حفاظت بری نظر سے کی، بدنگاہی سے کی، اللہ رب کریم اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ.
ایمان ہے، کبھی ایمان کے مزے محسوس کیے ہیں ہم نے؟ ایمان کے مزے لیے ہیں کبھی ہم نے؟ بھیا ہمارا جب ایمان اللہ پر ہے، کبھی اللہ کو سوچا ہے؟ رسول پر ہے، رسول کو سوچا ہے؟ قرآن پر ہے، قرآن کو سوچا ہے؟ جنت پر ہے، جنت کو سوچیے؟ آخرت پر ہے، آخرت کی نعمتوں پر ہے، کبھی ہم نے دھیان کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان پر جب آپ سوچو گے نا تو ایمان کا مزہ آئے گا۔ کیا مزہ آئے گا کہ میرے اللہ نے مجھے دنیا کی، اپنے خزانے کی، آخرت کی اور سارے جہان کی اور اپنے خزانے کی سب سے انمول تحفہ، سب سے بیش قیمت تحفہ اپنے خزانے سے مجھے عطا فرمایا۔ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ بول دیجئے ذرا۔ ایمان، ایمان، ایمان۔ خدا کی قسم، اللہ کے خزانے میں اس سے بڑا کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ سب سے قیمتی تحفہ ایمان ہے، سب سے قیمتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی بد نگاہی سے، بد نظری سے، اللہ رب کریم اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا، یعنی ایمان کے مزے، ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ، ذائقہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جب ایمان کی لذت اور ذائقہ انسان کو ملتا ہے نا، اس کی لذت جب ملتی ہے نا، پھر اچھے اعمال کو جی کرتا ہے، پھر جی کرتا ہے کہ سجدے میں پڑے رہو، پھر جی کرتا ہے تلاوت کرو، پھر جی کرتا ہے اچھے اچھے کام اور اچھے اچھے افعال کرو۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھوانا ہے، جس طرح ہم نے اپنے پیٹ کا، شکم کا روزہ رکھوایا، اپنی شرمگاہ کا روزہ رکھوایا، ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی روزہ کریں گے سبھی ساتھی انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے نمبر 2 اپنے کانوں کا روزہ رکھوانا ہے۔ کانوں کا روزہ کیا ہے؟ جو باتیں زبان سے بولنا حرام، ان باتوں کا کان سے، ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو باتیں زبان سے بولنا حرام ہے، ان باتوں کو کان سے سننا بھی حرام ہے۔ ہم وہ باتیں نہیں سنیں گے جو میرا اللہ چاہتا نہیں ہے، جو میرے رسول چاہتے نہیں ہیں، جو میری شریعت پسند کرتی نہیں ہے۔ ہمیں حرام باتیں نہیں سننی، گانے نہیں سننے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کے بارے میں اونچی نیچی بات نہیں سننی۔ ہمیں اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے ہر مذموم باتوں سے، ہر مکروہ باتوں سے، ہر غلط باتوں سے۔ اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح زبان کا روزہ رکھوانا ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ زبان کا روزہ ہے نا مشکل کام، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن ہوتا تو اللہ ہمیں کہتا ہی نہیں۔ زبان کا بھی روزہ، زبان کا کیا روزہ ہے؟ کہ روزے کی حالت میں ہم غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کے جھوٹی شہادت اور گواہی نہ دیں، کسی کو ایسی بات نہ کہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کریں، اور اسی طرح حرام روزی زبان پر لگنے نہ دیں۔ حرام روزی بھی زبان پر لگنے نہ دیں۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ کس کا روزہ ہے؟ زبان کا روزہ ہے۔ اب سنو، حضرت امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو، چونکہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ، بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، مجتہد ہیں امام سوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرت مجاہد، یہ بھی اپنے وقت کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کے اللہ حفاظت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کالے کملے والے مصطفیٰ، دونوں جہان کے سردار، ہم سب کے پیارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابت بیٹھے ہوئے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فلاں خاتون کا بہت برا حال ہو رہا ہے، 2 خاتون ہیں، مرنے کے قریب ہے، بے قرار ہے، سانسیں اٹکی پڑی ہیں، آپ ان کے حق میں دعا فرما دیں، آپ انہیں چل کر دیکھ لیں، بہت بری کنڈیشن ہے اس کی۔ آپ خاموش رہتے ہیں۔ وہ صحابی رسول پھر دوبارہ کہتے ہیں، پھر آپ خاموش رہتے ہیں، پھر تیسری دفعہ وہ عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے لے چلو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں خاتون کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا پیالہ لاؤ، ایک بڑا پیالہ لاؤ۔ وہ ایک بڑا پیالہ لایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان میں سے ایک خاتون کو فرماتے ہیں کہ لو، اس میں الٹی کرو، اس میں قے کرو۔ وہ خاتون قے کرتی ہے، پیپ، خون، گوشت کے ٹکڑے، چھیچڑے
اس کے وہ کٹورا وہ پیالہ بھر جاتا ہے، پھر دوسرے خاتون کو دیتے ہیں، پھر دوسری خاتون بھی اسی طریقے سے کرتی ہے اور وہ پیالہ بھر جاتا ہے، ان دونوں کے سانس میں سانس آتی ہے، ان کے جان بچ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں خاتون نے حلال روزی سے روزہ رکھا تھا، یعنی سحری کی تھی، روزہ رکھا تھا، لیکن حرام روزی سے انہوں نے روزہ توڑ لیا، چونکہ یہ دونوں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہی۔ اللہ وسلم کیا فرمایا؟ غیبت کرتی رہی، چونکہ غیبت کرنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ غیبت سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، کہ غیبت سے بچو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو ہرگز تم ایسا نہیں چاہو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، مشق کر کے دکھایا۔ غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، خواہ مخواہ بائی تبائی کی باتیں کرنے سے یا سننے سے، لہو و لعب میں لگنے سے روزہ محسوس ہوتا ہے، بھوک کی شدت تڑپاتی ہے، پیاس کی شدت تڑپاتی ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم لے کر بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے، قرآن کریم لے کے بیٹھ جاؤ، آپ دیکھنا فجر سے لے کر آپ مغرب تک پڑھتے رہو، نہ آپ کو بھوک لگے گی نہ پیاس۔ ذکر کرنے بیٹھ جاؤ، وظیفہ کھیتنے بیٹھ جاؤ، اللہ کا دھیان و مراقبے میں بیٹھ جاؤ، دیکھنا گارنٹی سے کہتا ہوں، عمل کر کے دیکھ لو، نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس۔ اچھا، اب دن بھر اباہی تباہی میں الٹے سیدھے کاموں میں لگے رہو، موبائل چلاتے رہو، گانے سنو، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھو اور سنو، یا اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر فالتو لہو و لعب بکو، آپ کو روزہ دوپہر سے محسوس ہونے لگے گا۔ جی، اچھی باتوں سے، اچھے کاموں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو روزے کے اندر مزہ آتا ہے، روزے میں برکت ہوتی ہے۔ غلط کاموں سے ایمان کمزور ہوتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ہمارے اچھے اعمال یا برے اعمال کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، میرے عزیزو، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، اور بقیہ جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ جسم کے تمام پارٹ پرزوں کا روزہ ہمیں رکھوانا ہے کہ ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، پاؤں سے کوئی غلط کام نہ کرے۔ اور پانچویں چیز، شام کو جب روزہ افطار کریں تو حلال روزے سے روزہ افطار کریں۔ کیسے؟ حلال روزے سے، ایک نمبر کی کمائی، شدھ کمائی سے۔ شخص صبح والی بھی روزی ہو تو اس سے روزہ افطار نہ کرے، ورنہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے، شام کو حرام روزی سے ہم نے روزہ افطار کیا، روزہ ختم۔ کیا روزے کا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب آپ افطار کرنے بیٹھو نا، جب روزہ افطار کرو اس سے پہلے، اس کے بعد جب آپ کو موقع ہو، آپ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تو یہ سوچو کہ پتہ نہیں میرا روزہ بھی آج قبول ہوا یا نہیں۔ بتاؤ، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ سوچا کبھی ہم نے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پتہ نہیں میرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوا یا نہیں، کچھ خطا غلطی تو نہ ہو گئی، اور اللہ سے فریاد کرے کہ اللہ میرا روزہ مجھے پتہ ہے کہ قبولیت کے لائق نہیں ہے، پر اے اللہ اگر آپ نے قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے، میری محنت وصول ہو جائے گی، یا اللہ کمیوں کے بعد بھی میرے روزے کو قبول فرما، اور اللہ کچھ کمی اور خطا رہ گئی ہے تو معاف فرما۔ اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ پر امید بھی رکھنی ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میرا روزہ میرا اللہ قبول کر لے گا۔ امید و رجا کے درمیان، امید و رجا کے درمیان، امید اور خوف دونوں ہمارے دل کے اندر ہو افطار کے وقت۔ روزہ نہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق ہوگی۔ عام روزہ ہو گیا، خاص روزہ ہو گیا، اب خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ خاص الخاص جو روزہ ہے وہ روزہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اپنے دل کو، اپنے دل و دماغ کو غیر اللہ سے بالکل الگ رکھے۔ بس میرا اللہ ہے، جو ہے اللہ ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اور لکھا ہے بزرگوں نے کہ وہ دن میں کمانے بھی نہ جائے، کہ شام کو افطار کا انتظام کرتے ہیں نا ہم لوگ، افطار کے لیے ہم نکلتے ہیں نا کہ بھائی چلے کچھ کما کے لے آئیں، افطار کو لے آئیں گے، تو خواص الخاص روزہ ہے یہ
کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے نا، وہ اللہ کے بھروسے رہے کہ میرا اللہ ہی مجھے جو کھلائے گا کھا لوں گا، جو پلائے گا پی لوں گا بس۔ اور یہ روزہ نبیوں کا، رسولوں کا، صحابہ کا، ائمہ مجتہدین کا۔ آپ نے ایک نہیں ہزاروں واقعات سنے ہوں گے بزرگوں کے، سنے نہیں سنے کہ دن بھر روزہ رکھا، شام کو پانی سے افطار کر رہے ہیں، کھجور سے افطار کر رہے ہیں، سنا ہے نا آپ نے؟ بے شمار واقعات اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے سنے نا۔ یہ ان کا خواص الخاص روزہ ہے کہ بس روزہ رکھا تو اللہ سے دل لگا لیا، اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ باندھ لیا کہ جو کھلائے گا، جو پلائے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ دیکھو میں تو یہ کہوں گا کم سے کم بیچ والا جو ہے نا خاص روزہ، عام خاص، خاص الخاص، خاص والا روزہ کہ پیٹ کا روزہ، شرمگاہ کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ پیروں کا روزہ، اور شام کو افطار کے وقت حلال روزی کا روزہ، اور شام کے وقت افطار کے وقت خوف اور امید اللہ کی ذات سے، جو یہ خواص الخاص روزہ ہے، اس کی سب لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ایسا روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب کریم مجھے، آپ کو اور سبھی ساتھیوں کو خواص الخاص روزہ اور خاص روزہ جو ہمارے صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین اور بزرگوں نے رکھ کر دکھایا ہے، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں، اور اللہ رب کریم کو جو روزہ مطلوب اور مقصود ہے، اللہ رب کریم ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔